دنیا کی سب سے بدبخت اور بدترین قوم یہودی قوم ہو کر گزری ہے۔ ان کی طرف بھیجے گئے نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا، حالانکہ وہ انبیاء کرام نہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے نہ ان کے مال و اسباب کو چھیڑتے تھے، بلکہ انبیاء کرام تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین حق کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کس پر ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 45 انبیاء کرام کو اور 145 صالحین کو قتل کیا تھا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے، لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے لعنت کی مستحق ہو گئی اور بروز قیامت بھی لعنتی ہوگی۔ تو آج ہم ان خاص انبیاء اکرام میں سے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے واقعوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میرے مرنے کے بعد میرے عزیز اور میرے بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ لوگ بنی اسرائیل کی ہدایت اور اصلاح کے سلسلے کو آگے لے چلیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دے جو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کرے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو یہ دین حق کا عمل جاری رہے گا۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں بہت التجائیں اور دعائیں مانگی، بس اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عائشہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر نبی تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایاتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے ذکر الہی کیا کرتے تھے اور گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، شرم و حیا کے پیکر اور سادہ زندگی بسر کرنے والے شخص تھے۔ اتنا ہی کھاتے جتنا کھانے کی ضرورت ہوتی اور لباس اتنا پہنتے جس سے ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کو جنگلوں اور بیابانوں سے محبت تھی۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزرا جہاں آپ درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا استعمال فرماتے تھے، اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسا کوئی نہیں جس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا تھا، ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق مفسرین نے طرح طرح کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اہم مفسرین کے واقعات میں جو ملتے جلتے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ لوکا کے انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں درج ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیہ کا بادشاہ ہیلود ایک عیار اور سرکش شخص تھا، جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں فساد برپا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی حقیقی بھائی کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا
बादशाह ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कैद तो कर दिया, लेकिन वो उनसे डरता भी था। वो ये जानता था कि आप अल्लाह के सच्चे नबी और नेक इंसान हैं, और बनी इसराइल भी आपकी बहुत इज्जत और एहतराम किया करते थे। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने लिए और अपनी जैसी औरतों के लिए बहुत ख़तरा समझती थी, लिहाजा वो आपकी जान की दुश्मन हो गई। इसी दौरान बादशाह की सालगिरह के मौके पर महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें उस औरत ने अपना रक्स दिखाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बस बादशाह ने खुश होकर कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो औरत पहले ही ऐसे मौके की तलाश में थी, लिहाजा उसने बेटी से कहा कि बादशाह को कह कि मुझे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर चाहिए। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज की कि बादशाह सलामत, मुझे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर थाल में रख कर पहुँचा दीजिए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया, लेकिन अपनी महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। लिहाजा उसने सिपाहियों को कैद खाना भेजा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर काट कर आपको शहीद कर दिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को एक थाल में सजाकर अपनी महबूबा की रकास बेटी के सामने पेश किया। रवायतों के मुताबिक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आसमान से खून की बारिश हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया, और जब आपके कटे हुए सर से खून गिरा तो वह ज़मीन पर जोश मारने लगा। लोगों ने उस खून को बहुत दबाया और साफ किया, लेकिन वो खून के कतरे इसी तरह जोश मारते रहे। बस अल्लाह ने बनी इसराइल पर एक सख्त अजाब का फैसला कर दिया। उस वक्त रोम का सरबराह अल्बीरियस था। वो हेरोद से नाराज हो गया और उसने अपने भतीजे को उसकी हुकूमत पर हमला करने के लिए भेजा। वो एक खूनखार फौज लेकर यहूदिया पर हमलावर हुआ। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई, जब तक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का खून जोश मारता रहेगा, हम यहूदियों को कत्ल करते रहेंगे। हजारों यहूदी कत्लेआम किए गए। एंटिपा ने यहूद को शिकस्त दे दी। उसने उस जालिम शख्स को जंजीर पहनाकर सरेआम रूम ले जाने का फैसला किया। जब हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़े दोनों मियाँ बीवी शहर की गलियों से गुजरे तो उनके सताए हुए लोग उनको पत्थर मार रहे थे। फिर शहंशाह रूम ने उन दोनों को सहरा में फेंकवा दिया, जहां भूख और प्यास से दोनों मर गए। इंजील में उन रूमी अफवाज को खुदा का लश्कर करार दिया गया है, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि सरकश कौम पर दूसरी ताकतवर कौम को मुसल्लत कर देता है, जो उन पर कहर बन के टूटते हैं और उस कौम को तबाह कर डालते हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है, अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक जब दमिश्क में मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो इस दौरान वहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इतला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए कि देखा एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है, और उस संदूक पर लिखा था कि ये सर यहया इब्ने ज़करिया का है। उनका चेहरा और बाल उनकी असली हालत में थे और यूँ लगता था कि जैसे अभी शहीद हुए हों।